آئیے اب اس چیپٹر نمبر 2 میں سیکشن 2.2 پڑھتے ہیں جو ہے ڈیسیمل فریکشنز ایز ریشنل اینڈ irrational نمبرز۔ ڈیسیمل فریکشنز یعنی اعشاری کسور، ریشنل اینڈ irrational نمبر ناطق اور غیر ناطق اعداد کے طور پہ۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے یہ جاننا کہ آخر irrational نمبرز یا غیر ناطق اعداد کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ کوئی بھی ڈیسیمل فریکشن کس کس انداز کی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز یعنی اختتام پذیر اعشاری کسور، وہ ڈیسیمل فریکشنز جو کہیں پر جا کے رک جاتی ہیں۔ تو ایسی ڈیسیمل فریکشنز جو کہیں جا کے رک جائیں، مثلا 25.01، ان کو آپ یقیناً ایک P/Q کی شکل میں دکھا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ریشنل نمبر کے طور پہ دکھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ فریکشن کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کہیں پر رک جائے گی جا کے تو ہم یقیناً اس کو ایک ریشو یعنی بٹا کی شکل میں دکھا سکیں گے، اور اس وجہ سے یہ دراصل ایک ریشنل نمبر ہے یا اٹ belongs ٹو دا سیٹ آف ریشنل نمبرز۔ تو کوئی بھی ڈیسیمل فریکشن ایسی ہو جو کہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہو، مثلا میں کہوں 3.57986 کیا یہ ریشنل نمبر ہے؟ بالکل یہ ایک ریشنل نمبر ہے، کیونکہ یہاں پر میں کر سکتا ہوں 3579863 اور ڈیوائڈ کر سکتا ہوں میں 1 2 3 4 5 6 صفر والے نمبر سے، 2 4 5 6۔ تو اس وجہ سے یہ نمبر بھی ایک ریشنل نمبر ہے یا اٹ belongs ٹو دا سیٹ آف ریشنل نمبرز، یعنی کوئی بھی ڈیسیمل فریکشن جو کہ آگے جا کے رک جائے وہ ایک ریشنل نمبر کو ہی ظاہر کرتی ہے، یا اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اعشاری کسر جو کہ اختتام پذیر ہو جائے اس کو ہم بٹا کی شکل میں یعنی شمار کنندہ تقسیم نصب نما کے طور پہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں کہ ریکرنگ ڈیسیمل فریکشنز یا مکرر اعشاری کسور کیا ہوتی ہیں۔ یہ وہ ڈیسیمل فریکشنز ہوتے ہیں جو کہ چلتے چلے جائیں لیکن ان کے اندر ایک خاص قسم کا پیٹرن یا آپ کو شکل ان کی نظر آ جائے، مثلا 1/3، 1/3، اس کو اگر آپ 1 کو 3 سے تقسیم کریں تو جواب 3 3 3 3 آتا جائے گا، لیکن یہ پھر 3 کے بعد یہ 4 نہیں ہو رہا بلکہ یہ 3 3 3 ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں 1/7 کروں تو اس سے جو میرے پاس ڈیسیمل فریکشن آتی ہے 1/7 سے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک تو ایک الگ چیز چلی 5 تک بلکہ 7 تک، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ 142 اور پھر آگے دوبارہ 2857 آئے گا، اس طرح یہ چیز دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گی، یا ریکرنگ ہے یہ یا مکرر ہے۔ اسی طریقے سے 1/11 کریں اگر تو اس کے اندر بھی یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے، آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے مکرر کہ 0909090909 یہ چلتے جائیں گے، اور اسی طریقے سے اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں ریشنل نمبرز کی جو کہ آپ کو ڈیسیمل فریکشنز میں ایک ایسا ڈیسیمل فریکشن دیں گے جس میں ایک ریکرنگ یا مکرر پیٹرن آپ کو نظر آئے گا۔ تو دوسرے معنوں میں اگر کوئی بھی آپ کے پاس ایک ایسا ڈیسیمل فریکشن ہو جس میں کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہو کسی پیٹرن کی، یا وہ پیٹرن ریکر کر رہا ہو یا مکرر آ رہا ہو، تو یقیناً اس کو آپ P/Q کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ تو گویا ایسا کوئی بھی ڈیسیمل
فریکشن جو کہ ریکرنگ ہو وہ خود بخود ایک ریشنل نمبر ہے۔ تو اب آ جائیں اس طرف جہاں پر ہم جانا چاہ رہے تھے کہ ہم ان ڈیسیمل فریکشنز کا کیا کریں جو کہ نہ تو ٹرمینیٹنگ ہو، یعنی نہ تو کبھی رک رہے ہوں اور نہ ہی ریکرنگ ہو، یعنی ان میں کسی قسم کا پیٹرن آپ کو نظر ہی نہ آئے چاہے آپ کتنا بھی آگے پہنچ جائیں۔ اور یقیناً ایسے نمبر ہوتے ہیں کہ جو تو نہ رک رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیمل فریکشنز میں اور نہ ہی ان کے اندر کا پیٹرن آپ کو مقرر نظر آتا ہے، اور ایسے ہی نمبرز کو ہم ارریشنل نمبرز کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر ہم اسکوائر روٹ آف 2 لیں تو اسکوائر روٹ آف 2 کو اگر آپ نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرن کبھی ریپیٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی یہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسکوائر روٹ آف 3 بھی ہے، اسی طرح اسکوائر روٹ آف 5 بھی ہے۔ یہ وہ سارے نمبر ہیں ڈیسیمل فریکشنز میں جو نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ہیں، یعنی کہ نہ تو یہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان میں ایک مقرر قسم کا پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو وہ سارے ڈیسیمل فریکشنز جو کہ نہ تو ٹرمینیٹ ہو رہے ہوں نہ ہی ریکر ہو رہے ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں ارریشنل نمبر، اور اس سیٹ کو دکھاتے ہیں کیو پرائم سے۔ اور ایسے ارریشنل نمبر آپ کو جگہ جگہ کے اوپر نظر آئیں گے۔ ایک مثال ہے کہ اگر میں کسی بھی سرکل کے سرکمفرنس کو اس کے ڈایامیٹر سے تقسیم کروں، یعنی میں دائرے کے محیط کو قطر سے تقسیم کروں، تو جو میرے پاس نمبر آتا ہے وہ ایک ایسا ہی نمبر ہے جو کہ نہ تو کبھی ٹرمینیٹ ہوتا ہے ڈیسیمل فریکشنز میں اور نہ ہی وہ ریکرنگ پیٹرن ہے۔ یہاں پر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پائے کو میں نے لکھا ہے سرکمفرنس اوور ڈایامیٹر کی شکل میں، تو کیا یہ پی اوور کیو کی شکل نہیں آ گئی؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے پی اوور کیو کی شکل۔ کیو اس میں جو ڈینامینیٹر ہے وہ یقیناً belongs to the set of integers، لیکن سرکمفرنس ایسا نمبر نہیں ہے، اور یہ اس نمبر پہ اس کا انحصار ہے جس کو میں پائے کا نام دوں گا۔ تو اگر ہم نے کبھی پڑھا ہے پائے کو ہم نے کبھی کسی ریشنل نمبر سے دکھایا ہے، مثلا عام طور سے دکھایا جاتا ہے اس کو 22/7 سے، تو واضح رہے کہ 22/7 صرف ایک اپروکسیمیشن ہے پائے کی، یہ ویلیو پائے کے برابر ہے نہیں۔ اب ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریشنل نمبر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو ڈیسیمل فریکشنز میں یا تو ٹرمینیٹنگ ہو یا ریکرنگ ہو، یعنی کہ ایسا ڈیسیمل فریکشن جس میں کہ ڈیسیمل کے بعد ایک جگہ جا کے وہ رک جائے، یا اس کے اندر جو بھی پیٹرن ہو وہ ریپیٹ ہو رہا ہو۔ جبکہ ارریشنل نمبر یا غیر ناطق عدد ایک ایسا نمبر ہوتا ہے کہ جو ڈیسیمل فریکشنز میں نہ تو کہیں ختم ہو رہا ہو اور نہ ہی دوبارہ سے اس کے اندر پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہو۔ تو جس طریقے سے پائے کی ویلیو کبھی کبھی ہم 22/7 سے دکھاتے ہیں، جو کہ صرف ایک اپروکسیمیشن ہے، اصل چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ پائے جو ہے وہ ایک ارریشنل نمبر ہے، یعنی اس کو کبھی بھی پی اوور کیو کی شکل میں نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو 22/7 سے اگر ہم کبھی دکھاتے ہیں جو کہ یقیناً ایک ریشنل نمبر ہے، تو وہ محض ایک اپروکسیمیشن ہے۔ اور کبھی ہمیں اور بھی اچھی طرح پائے کو دکھانا ہو ویلیو، تو ہم اس کو دکھاتے ہیں 333/106 سے، اور بھی ہمیں اچھی طرح دکھانا ہو تو ہم اس کو دکھاتے ہیں 52,163 کو تقسیم کریں 16,604 سے، 52163/16604۔ تو یہ سارے جو ہیں جو بھی ہمارے پاس ریشو کی شکل میں یہ ہم نے اپروکسیمیشنز کی ہیں، یہ محض اپروکسیمیشن ہیں پائے کا، یہ اصل اس کی ویلیو پائے کی نہیں ہے۔
تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ ڈیسیمل فریکشنز کس کس طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز، ریکرنگ ڈیسیمل فریکشنز اور نان ریکرنگ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز، جو کہ اصل میں غیر ناطق اعداد ہوتے ہیں، اور باقی دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں یا ناطق اعداد ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.